بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں، مشکل نہیں، ہر آدمی کرتا ہے۔ ہر آدمی کا الگ الگ لیڈر ہوتا ہے، الگ الگ سیاسی پارٹی ہوتی ہے، چاہے آپ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں، پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، یا نون لیگ کو، یا آپ پی ٹی آئی حکمران جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، مشکل نہیں کرتے رہیں۔ لیکن خدارہ کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس لیڈر کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جس اپنے سیاسی لیڈر کے لیے اپنے گلے محلی میں دشمنیاں پال رہے ہیں، اس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ لیڈر آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، وہ آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے پلیز آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ میں آپ لوگوں کو کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کی تازہ مثال کل عمران خان صاحب نے لائیو ٹیلی فوننگ کال کی، لوگوں نے سوال کیا، اس کے جواب دیے، تو وہ بہت لمبی نشست تھی صاحب، معلوم ہے اس نے کہا ہے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ، لیکن اس میں اس کی پوری ٹیلی فوننگ ریکارڈنگ کا جو پروگرام ہے، اس کا جو اہم خلاصہ ہے، جو اہم نکات ہے، صرف ایک 20 سیکنڈ کا کلپ ہے، اس کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس نے اس میں کیا کہا ہے، سب سے پہلے آپ عمران خان صاحب کا وہ ویڈیو کلپ سنو جس میں وہ اپنی عوام کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، پھر آگے جا کے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی۔ اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے 3 بڑے پوائنٹوں کے اوپر بات کی۔ ایک تو وہ کیا کہ ہم یہ ٹینور بھی پورا کریں گے اور آگے آنے والی حکومت بھی ہماری ہوگی۔ یہ کس وجہ سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری پاپولرٹی زیادہ ہے، عوام مجھے ووٹ دے گی اور پھر میں حکومت میں بنوں گا، کہ یعنی کہ پورا ووٹ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا؟ اپنے فالوور کے اوپر۔ دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ ابھی تو میں چپ کر کے آفس میں بیٹھا رہتا ہوں، تماشے دیکھتا رہتا ہوں، اگر میں حکومت سے باہر نکالا گیا تو میں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، آپ کو بہت زیادہ پریشان کروں گا، کیونکہ عوام آپ کو پہچان چکی ہے۔ ناظرین، اب اس عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کا جو جواب ہے، اس کو 2 طرح سے لیا جا رہا ہے۔ ایک لوگ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوج کو دھمکی دی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دی ہے کہ بھئی اگر مجھے نکالا تو میں آپ لوگوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ لیکن میں اس طرف نہیں لے کے جاتا ہوں، وہ زیادہ سخت یعنی کہ قسم کا ہو جائے گا۔ میں اس کو سیاسی طور پہ دیکھتا ہوں کہ یقیناً جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا عمران خان صاحب ہیں یا ان کے رہنما ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ نہیں یار، یہ فوج کو پیغام نہیں تھا، یہ اپوزیشن کو پیغام تھا، نواز شریف پیپل پارٹی کو پیغام تھا، تو اس لیے ہم اس کو نواز شریف کے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے، میں آگے والی حکومت بھی بناؤں گا، کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے، وہ پھر مجھے ووٹ دیں گے، میرے اوپر اعتماد کریں گے اور میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ ابھی میں آفس میں بیٹھا رہتا ہوں، تماشے دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ وہ شخص کہہ رہا تھا جو موجودہ وزیر اعظم ہے، جس کو عوام نے ووٹ دیا، جس سپورٹر کے اوپر عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ان لوگوں نے ان کو ووٹ دیا کہ آپ جی ہمارے لیڈر ہیں، آپ نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، یا ہم اس کو بناتے ہیں تاکہ یہ جو چور لٹیرے ڈاکو ہیں ان کو پکڑے گا، ان کا احتساب کرے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ میں آفس میں بیٹھا رہتا ہوں اور تماشا دیکھتا رہتا ہوں، لیکن جب میں حکومت سے باہر نکالا جاؤں گا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ اگر عمران خان صاحب حکومت سے باہر نکالے گئے تو یہ خطرناک کیا ہوگا؟ یہ کلاشنکوف اٹھا لے گا، یا اس کو کوئی گینگ ہے، یا ایک کوئی بہت بڑے قبیلے والے آدمی ہیں، یا کسی سے لڑائی کرنی ہے تو اس کا بہت بڑا قبیلہ ہے۔ نہیں، ایک سیاسی لیڈر اپنے آپ کو پاورفل کس وجہ سے کہتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ان کے سپورٹر ہوتے ہیں، ان کے فالوور ہوتے ہیں، اور ایک سیاسی لیڈر اپوزیشن میں اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ پبلک اور عوام ہوتی ہے، جو اس کے اشارے پہ روڈوں پہ آ جاتی ہے، جو اس کے اشارے پہ بڑے بڑے جلسے کرتی ہے، لڑائی جھگڑے کر کے سب کچھ اس کے اوپر قربان کر کے وہ روڈوں پہ آ جاتی ہے، اور لیڈر کہتا ہے کہ میری پاپولرٹی زیادہ ہے۔
تو عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں گا، جب مجھے نکالا جائے گا تو میں آپ لوگوں کا جینا حرام کر دوں گا کیونکہ پوری عوام میرے ساتھ آ جائے گی۔ خدا را اس بات کو سمجھو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ میری نظر میں جو میرے فالوور ہیں، میرے سپورٹر ہیں، ان کی حیثیت ایک چمٹی سے زیادہ نہیں ہے، ایک بیوقوف انسان سے زیادہ نہیں ہے، ایک جہل انسان سے زیادہ نہیں ہے، کہ جن لوگوں کی پاور کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بننے آئے اور کہتا ہے کہ میں چپ کر کے آفس میں بیٹھا رہتا ہوں اور تماشے دیکھتا رہتا ہوں، اور جب مجھے نکالا گیا تو پھر وہی عوام میرے ساتھ آئے گی، پھر وہی عوام مجھے سپورٹ کرے گی، پھر وہی عوام میرے لیے روڈ بلاک کرے گی کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بناؤ، تاکہ پھر وہ آفس میں جا کے آرام سے بیٹھا رہے، آرام سے تماشا دیکھتا رہے۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی سپورٹر کی عزت عمران خان صاحب کی نظر میں، کہ عمران خان صاحب ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ خدا را اگر عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر وہ پاکستانی قوم کو سمجھدار سمجھتے، عقل مند سمجھتے، پڑھی لکھی باشعور سمجھتے، تو وہ یہ بیان کبھی بھی نہ دیتے کہ ابھی میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں اور جب میں اپوزیشن میں جائے گا تو عوام میرے ساتھ آئے گی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ عمران خان صاحب جب عوام آپ کے پاس آتی تھی تو عوام کو معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب یو ٹرن بھی لیتا ہے، عوام کو معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کمپرومائز بھی کرتا ہے کاف لیگ کے ساتھ، اس عوام کو معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کمپرومائز کرتا ہے، اس عوام کو معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جس آدمی کو یوز کر کے نواز شریف کو، جو پاکستان کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہے اور جس کو عمران خان چور اور ڈاکو کہتے ہیں، وہ عوام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گا اور اس کو آرام سے باعزت سے ڈیل کر کے ملک سے باہر بھیج دے گا، جو 2 دن پہلے اسد عمر نے بھی کہا ہے۔ اسد عمر کون شخصیت ہے؟ اگر آپ پی ٹی آئی ورکر سے پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ ایماندار کون ہے پارٹی میں، سب سے اچھا، تو وہ کہیں گے عمران خان صاحب۔ اس کے بعد کون ہے؟ وہ کہتے ہیں سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، کوئی بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن پھر ان سے سوال کریں گے کہ یار عمران خان کے علاوہ آپ کوئی ایک نام تو لو، تو وہ کہیں گے اسد عمر۔ اور میں یقیناً میں جب پی ٹی آئی میں تھا تو میں بھی کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اسد عمر ہے، اور وہ اسد عمر 2 دن پہلے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا جو پروگرام تھا وہ 100% عمران خان صاحب کا تھا۔ تو عمران خان صاحب، وہ جو آپ کے ووٹر تھے نا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب حکومت میں آ کے نواز شریف کو ڈیل دے کے ملک سے باہر بھیج دیں گے، اور عمران خان صاحب عوام کو یہ بھی معلوم نہیں تھا، یہ بھی آپ کے جواد احمد نے انکشاف کیا ہے 3 دن پہلے، کہ کشمیر کا سودا عمران خان صاحب نے کر دیا ہے۔ اپوزیشن والے تو سب کہتے تھے، لیکن آپ کے جواد احمد نے، آپ کی پارٹی نے، اسد عمر بھی آپ کی پارٹی کا ہے، جواد احمد بھی آپ کی پارٹی کا ہے، دونوں نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا 100% عمران خان صاحب کا پروگرام تھا اور کشمیر کا سودا کیا۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے ارشد شریف کے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف کو ہم باہر بھیج کے بڑا افسوس کر رہے ہیں، ہم کو اس چیز کے اوپر دکھ ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر جاسمین راشد کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن آپ نے 3.5 سال ہو گئے کارروائی نہیں کی۔ تو اس ٹائم یہ پبلک کو معلوم نہیں تھا، عوام کو معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ایسا بھی کریں گے۔ اب 3.5 سال ہو گئے، آپ نے جو ڈیلیور کرنا تھا یا آپ نے جو ملک کو صحیح کرنا تھا وہ تو ایک دور کی بات، لیکن صرف آپ کی جو یو ٹرن ہے، آپ کے جو ان ڈاکوں کے ساتھ کمپرومائز ہیں، وہ عوام نہیں بھولی ہے۔ اب آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ میں مینار پاکستان میں 4 دفعہ مینار پاکستان کو بھرا تھا، اب عمران خان صاحب آپ نہیں بھر سکتے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کے جو بچے کچھ سپورٹر ہیں، جو بچے کچھ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چونٹی کی مانند ہیں۔ میری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے اوپر صرف پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا چشمہ لگا ہوا ہے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب حالات بدل گئے ہیں، آپ کی جو یہ کل دھمکی تھی نا، یہ ہاری ہوئے آدمی کی دھمکی ہے، اور اس کے لیے آپ کسی کو ملزم، کسی کو نامزد نہیں کر سکتے۔ صرف اپنے فیصلے دیکھو کہ آپ نے فیصلے کون سے کیے ہیں۔ نہ تو آپ نے اسلام کے لیے کچھ کیا، بلکہ آپ نے بہت زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا، اور نہ آپ نے ملک کے لیے کچھ کیا۔ تو عمران خان صاحب، اپوزیشن والا بن کے آپ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لیڈر ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس کرسی ہے، آپ وزیر اعظم ہیں، پکڑے نا، اصل طاقت تو اب آپ کے پاس ہے۔
اب عوام کے سر سے عوام کے یعنی کہ سپورٹ کی وجہ سے آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ عوام میرے ساتھ آئے گی اور میں کہوں گا کہ میں فلاں شہر بند کر دوں گا، فلاں لاہور بند کر دوں گا، اسلام آباد بند کر دوں گا، تو وہ دن چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، جس بھی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کم از کم یہ جان لیں کہ جس کے لیے ہم جان مال قربان اپنے محلے میں دشمنیاں پال رہے ہیں، اپنے عزیز و رشتہ داروں سے اسی ووٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ آدمی آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آپ کی حیثیت اس کے نظر میں کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی نظر میں آپ کی حیثیت ایک چمٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔